بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سید فرقان گردیزی۔ آج آپ کی خدمت میں دو تین اہم سٹوریز لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی تو مئی کا مہینہ، پاکستان کی فتح کا مہینہ، اور یہ خاص دن آپریشن بنیان المرصوص کے چل رہے ہیں، اس کا جشن منایا جا رہا ہے۔ اس آپریشن سے کے متعلق میں وہ بات آپ سے شیئر کروں گا کہ شاید کہ جس کی طرف کسی کی توجہ نہ گئی ہو، اور آپ نے بڑی اس میں چیزیں دیکھی، میزائل آئے گئے، وہ چیزیں ایک اپنی جگہ، لیکن ایک اور جو میرے ذہن میں ایک بات تھی، میں کہا وہ آپ سے شیئر کروں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا۔ دوسرا، اس آپریشن کے بعد کا جو ایک سال ہے، اس کے دوران کیا ڈیولپمنٹس ہوتی رہی پاکستان اور ہندوستان کے اندر، اور کس نے کیا کھویا کیا پایا۔ اور تیسرے نمبر پہ الیکشن کے سیزن میں کئی امیدوار اپنی وابستگی کو تبدیل کرتے ہیں، صبح ایک اور جھنڈے کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو کوئی اور جھنڈا گاڑی پہ لگا کے واپس آتے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ مستقل نمائندگی کا حق رکھتے ہیں، اور ان لوگوں کو ووٹ دینے والے بھی یہ بات سمجھتے ہیں، یا اس بات کو فیل کرتے ہیں، یا ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا، یا پھر یہ انہی کی مرضی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں؟ تو اس پہ چلیں گے، آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے جاتے ہیں آپریشن بنیان المرصوص، یقینی تاریخی کامیابی، تاریخی فتح، یہ سب چیزیں آپ کے علم میں، لیکن جو چیز میں نے اس آپریشن کے بعد محسوس کی وہ ہماری قوم کی یونٹی تھی۔ قائد اعظم کا ایک فرمان ہے، یونٹی فیٹ ڈسپلن، اور اس کے اندر یونٹی، اتحاد جو ہے وہ سب سے اہم ایلیمنٹ ہے۔ 1965 میں ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی، اور فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان کی ایک تقریر لوگوں نے جب سنی تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ لوگوں کے پاس، جس کے پاس کلاڑی تھی وہ کلاڑی لے کے باہر آیا، جس کے پاس ڈنڈا تھا وہ ڈنڈا لے کے باہر آیا، اور لوگ بارڈر کی طرف موو کر کے اور اپنی فوج کی مدد امداد کی۔ یہ قصہ ماضی ہو چکا تھا، اور پھر نریندر مودی کا آپ شکریہ اس میں لازمی ادا کریں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ایک دفعہ پھر جو آج کی جنریشن ہے، بیچ میں جنریشن زی ایک بڑی مشہور آج کل کی ایک جنریشن چل رہی ہے، کئی لوگ اس کا حصہ ہیں، تو ان کو آنکھوں سے یہ چیز منظر دیکھنے کا دوبارہ موقع ملا کہ کس طرح قوم کے اندر اتحاد پیدا ہوا۔ بس یہ ثابت ہوا اس سے کہ یہ قوم اپنی اختلافات جتنے مرضی ہوں، لیکن دشمن کے مقابلے میں اپنے وطن کی سالمیت کے اس کے دفاع کے لیے، اپنے وطن پہ جان قربان کرنے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے گریز نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑی بات تھی ناظرین کہ پاکستانی قوم بڑی زندہ دل قوم ہے، اور میمز جو چل رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، کوئی جہاز کے پرزے اٹھا کے لے کے جا رہا ہے، کوئی فائر کر کے ڈرون گرا رہا ہے، تو یہ پوری قوم کے لیے ایک بڑا جذباتی مناظر تھا۔ جب وہ بندہ دیکھتا ہے تو چھاتی چوڑی ہو جاتی ہے، اور حب الوطنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ بحیثیت پاکستانی قوم، یہ قوم محب وطن قوم ہے، یہ قوم غیرت مند قوم ہے، یہ قوم دلیر قوم ہے۔ اس قوم کو بزدل آپ نہیں کہہ سکتے۔ کسی جنگ کے دوران اس پورے معاملات میں کسی بندے نے یہ بات نہیں کہی کہ ہم پہ حملہ ہو سکتا ہے، آپ یہ کام نہ کریں، بلکہ لوگ شوق کے شہادت سے سرشار ہو کر میدانوں میں نکلے ہوئے تھے۔ تو قوم کے اندر اتحاد کا جو ایک ایلیمنٹ اس جنگ نے پیدا کیا، یہ خدا کا بڑا فضل ہے۔ اور پھر جو لیڈرشپ ابھری، جس میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، چیف ایئر مارشل ظہیر احمد سدھو، اور یہ سارے اگر آپ ان کا تجزیہ کریں تو یہ بڑی سٹرگل سے ان عہدوں پہ آ کے پہنچے ہیں۔ ظہیر احمد سدھو کی بھی اگر آپ سٹوری دیکھیں تو وہ ایئر فورس سے ہٹنے لگے تھے، لیکن پھر ان کو ایکسٹینشن مل گئی۔ شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ قوم کو پتہ ہے، فیلڈ مارشل کے راستے میں جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، لیکن خدا نے ان لوگوں سے ایک کام لینا تھا، خدا نے ان کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا تھا۔ اور ہمارا یہ پختہ یقین ہے کہ پاکستان کلمہ توحید پہ یہ ملک قائم ہے، اور اس کی حفاظت کی ضمانت اس رب جلیل کی ہے جس نے 27ویں شب میں اس ملک کا قیام عمل میں لایا۔ تو یہ ایک اللہ نے ان سے خدمات لینی ہوتی تھی۔ اور پنجاب کے اندر ایک بڑا مشہور قصہ ہے کہ کسی دور میں ایک ڈاکو ہوتا تھا، تو وہاں پہ کسی نے توہین رسالت کر دی، تو ایک بندے نے کہا اسے کہ یار اس بندے نے یہ توہین کی ہے، تو اس نے اس کو قتل کر دیا۔ تو جب خدا کام لیتا ہے تو خدا اپنی مرضی سے کام لیتا ہے۔ خدا نے ابابیل چڑیوں کے ذریعے بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی، تو خدا کو یہ منظور تھا کہ ان کی صلاحیتیں استعمال کرے، اور اس قوم کو، اور پاکستانی قوم صرف جذبہ حب الوطنی میں نہیں بلکہ پاکستانی قوم
امت مسلمہ کے اندر جو اطاعت کا جذبہ، اور آپ جسے پیار محبت کہیں یا ڈونیشن کہہ دیں، کہ جب کہیں بھی کرائسس آتا ہے سب سے زیادہ ڈونیٹ پاکستان کی قوم کرتی ہے. یہ بڑی رحم دل قوم ہے، یہ بڑی ہی حساس طبیعت کی قوم ہے، اور اس قوم کو وہ جو جذبہ تھا اس کو دوبارہ ابھارنے میں اس آپریشن نے بڑا کردار ادا کیا. باقی ساری چیزیں، جنگ ہوئی، پاکستان جیتا یہ جنگ، یہ سب آپ کے ذہن میں، لیکن میرے ذہن میں تھا کہ میں آپ کو یہ ایک پوائنٹ جو اس جنگ کے ایک سائیڈ ہے وہ بھی دکھاؤں، جو ایک عام شہری، ایک عام پاکستانی، ایک رکشہ ڈرائیور، ایک سوزوکی ڈرائیور، ایک عام سٹوڈنٹ کے دل پہ جو اس جنگ نے اثر کیا، وہ اثر یہ تھا کہ اس کے لیے اس کے دل میں اپنی قوم، اپنے ملک کی محبت کو مزید اجاگر کیا. تو یہ اس جنگ کا سب سے میرے نزدیک بڑا اہم سائڈ تھی اس جنگ کی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. پھر اللہ نے پاکستان کو فتح دی، اللہ نے اس لیڈرشپ سے کام لینا تھا. پھر اگر آگے چلیں تو اس جنگ کے دوران ایک سال میں دونوں ممالک میں کیا ہوتا رہا. تو یہ جنگ اللہ کا اتنا بڑا فضل تھا کہ اس جنگ کے بعد پاکستان نے پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. پھر راستے بنتے رہے، نئی نئی منازل پاکستان طے کرتا رہا، اور پاکستان نے دہشت گردی پہ قابو پایا، افغانستان پہ حملہ کیا، پھر انٹرنیشنل سطح پہ جو اپنا آپ منوایا. یہ پاکستان کی بڑی کامیابی تھی کہ مودی کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کیونکہ انٹرنیشنلی آئسولیٹ ہو چکا ہے تو اب یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اس کے اوپر چڑھ دوڑیں. تو لیکن وہ اللہ کا ایسا فضل ہوا کہ آج دنیا میں پاکستان، امریکہ، رشیا اور چین ہی ڈسکس ہو رہے ہیں، یا ایران ڈسکس ہو رہا ہے. تو یہ پاکستان نے خارجہ معاذ پہ، پھر فائنینشلی طور پہ پاکستان نے اپنے فائنینس کو بہتر کیا، پھر افغانستان کے ذریعے پاکستان نے دہشت گردی کو کنٹرول کیا، اور قوم کا ایک جو مرال تھا وہ بلند ہوا. تو اس سال کے دوران جبکہ ہندوستان مین سٹریم انٹرنیشنل افیئر سے بالکل غائب رہا، ان کا پرائم منسٹر بالکل غائب رہا، انہوں نے ایسے ممالک کے دورے کیے کہ جن کے بارے میں کانگریس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ ہمیں وہ نقشے پہ بھی نہیں نظر آتے، وہ ملک ہیں کدھر جدھر نریندر مودی جا رہا ہے. تو یہ حماقت نریندر مودی کی جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوئی. اور اس سال کے دوران ہندوستان صرف اپنی عوام کو جھوٹ بولنے، ان کو جھوٹی تسلیاں دینے میں لگا رہا، باقی اور کوئی اچیومنٹ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کے فضل سے پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کا سب سے بہترین سنہری سال اس جنگ کے بعد شروع ہوا، اور جو پاکستان نے گزارا. ان سارے معاملات میں تو آپ نظر رکھتے ہیں. میں آج ایک اور پوائنٹ آپ کے آگے رکھ رہا تھا کہ جب الیکشن قریب آتے ہیں تو لوگ سیاسی وابستگیاں تبدیل کر لیتے ہیں. چلے لوگوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، وہ لیڈر بھی سیاسی وابستگی تبدیل کرتے ہیں کہ جو لوگوں کا ووٹ لیتے ہیں. میں جب 9th کلاس میں تھا تو ایک دفعہ میری کسی سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو اس نے مجھے کہا جی کہ آپ نے وہ پرانے والا سکول چھوڑا اور آپ اس سکول میں آئے اس لیے کہ یہ سکول اس سکول سے بہتر تھا. وہ آج مجھے اس کی بات یاد آئی. تو حقیقتاً اگر سیاست میں دیکھا جائے تو سیاست میں بہتری صرف مفاد کی ہوتی ہے. کوئی یہ نہیں سوچتا کہ عوام کی بہتری کیا، ہر ایک کو یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح وہ دوبارہ اقتدار کی کرسی تک پہنچ سکے، کیونکہ یہ اقتدار کی کرسی کا نشہ ہی ایسا ہے کہ یہ سب نشوں میں سب سے برا نشہ یہ اقتدار کا نشہ ہوتا ہے. اس میں بھائی بھائی کا دشمن ہوتا ہے، باپ بیٹے کا، اور بیٹا باپ کا بھی دشمن ہو جاتا ہے. یہ آپ نے تاریخ میں انسانیت کی بڑی مثالیں سنی ہوں گی. لیکن بات کرنے کے یہ جب آپ اس جماعت کا حصہ ہوتے ہیں تو جب آپ دوسری جماعت کی لیڈرشپ اور ان کے کارکنوں کے بارے میں جو الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو کیا آپ کو بعد میں شرم نہیں آتی کہ آپ جب اسی جماعت کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں کہ میں نے اس کی لیڈرشپ کے بارے میں نے اس کے کارکنوں کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے. اسی لیے سیانے کہتے ہیں کہ سیاست میں دشمنی کو ایک حد تک لے کے جانا چاہیے اور الفاظ کا چناؤ درست کرنا چاہیے، اور پھر لوگوں کو بھی ان سے پوچھنا چاہیے کہ آخر کب نظریات کی سیاست آپ شروع کریں گے. تو اس میں سب سے بڑی میرے نزدیک جو قصوروار ہے وہ ووٹر ہے، جو ہر دفعہ ان کو ووٹ دے دیتا ہے چاہے وہ جس دروازے سے داخل ہو کے آ جائے. اپنے کسی نظریات کے اوپر قائم رہیں، لوگوں کو بھی اپنے نظریات کے اوپر قائم رہنا چاہیے اور لیڈرشپ کو بھی اپنے نظریات کے اوپر قائم رہنا چاہیے. تو جب نظریاتی جدوجہد شروع ہوتی ہے، اب تو پاکستان میں نظریاتی جدوجہد کا بڑا فقدان ہے، لیکن اگر آپ کسی نظریات کے تحت چلتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہی جگہ ثابت قدم ہونا پڑے گا. اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ جب مخالف کے بارے میں گفتگو کریں تو بڑی احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھ کے گفتگو کیا کریں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کل آپ کو اسی کا نعرہ مارنا پڑ جائے. تو ہمیشہ گفتگو میں اعتدال رکھیں، سیاست کو ذاتی دشمنی میں نہ بدلیں. اب نظریات اگر نہیں ہیں تو کل آپ کو کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے.
تو آپ کسی بھی چیز کو حرف آف کر نہ تسلیم کیا کریں، اور یہ جو سیاست کے اندر بیہودہ زبان استعمال کرنے کا کلچر ہے اس کو ختم کریں۔ تو کارکنوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہر دفعہ ادھر سے بھی ادھر سے بھی جس دروازے سے مرضی داخل ہو جائے اسے ووٹ دے دیتے ہیں، اور کبھی اس کا احتساب بھی کریں کہ بھائی تم نے کیا مذاق بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہ جو مذاق ہے پھر یہ آپ اپنے مفاد کے لیے ہے، پھر عوام کا مفاد پس پردہ چلا جاتا ہے، پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ ان سب چیزوں کو لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اور آپ کے حالات تب تک نہیں بدل سکتے جب تک آپ اپنے حالات خود بدلنے کی کوشش نہ کریں۔ تو کوشش کریں آپ خود ایک سوچ پیدا کریں، خود ان حالات کو، شخصیت سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلیں اور پھر دوسرے کو بدلنے کی بات کریں۔ اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔